ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ میں اس کی باتیں نہ سن سکا، لیکن اس کے چہرے پر طاری تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ وہ میری وحشت کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ 3 لاشیں اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ 4تھا نمبر اس کا تھا، لیکن جوگی سیتارام کی سفارش پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میری نظریں انسپکٹر کے چہرے پر جمی تھیں، لیکن ذہنی طور پر میں بھی پرسکون نہیں تھا۔ زندگی کی خواہش نے مجھے سیتارام کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ایماندار تھا، لیکن میرے ایمان کی قوت اتنی پختہ اور مضبوط نہیں تھی کہ میں موت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ وہ مجھے اپاہج کرنے کی خاطر میرا ہاتھ پیر کاٹنے کی باتیں کر رہے تھے۔ میری جگہ آپ ہوتے تو شاید زندگی پر موت کو ترجیح دینے کی جرات آپ میں بھی نہ ہوتی۔ صرف باتیں کرنا اور مذہب کے نام پر جان دینے کی قسمیں کھانا دیگر بات ہے۔ عام حالات میں انسان دوسروں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، لیکن کتے جیسے جانور کے بھونکنے کی آواز سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک ذرا خراش آ جائے تو تڑپ اٹھتا ہے، بلبلانے لگتا ہے۔ میرے اوپر 4 آدمیوں نے مل کر جو تشدد کیے، اس کی تفصیل بڑی ہولناک اور ناقابل بیان ہے۔ میں آخری وقت تک ثابت قدم رہا، لیکن جب ان ظالموں نے مجھے نشان عبرت بنانے کی خاطر میرے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کی تو میرے قدم اکھڑ گئے۔ میں نے سیتارام سے سمجھوتا کر لیا اور اب میرے نامہ اعمال میں 3 انسانوں کا قتل لکھا جا چکا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ بحالت مجبوری کیا۔ قدموں کے نیچے دبا ہوا کوئی حقیر کیڑا بھی زندگی بچانے کی خاطر اپنے سے 1000 گنا بڑے انسان کو کاٹ لیتا ہے۔ میں بھی ان کے جو ستم برداشت نہ کر سکا۔ سیتارام نے میرے جسم پر کوئی شیطانی روح پھونکی تو انتقام کے شعلے اچانک بھڑک اٹھے۔ میں نے جوش میں ہوش سے کام نہیں لیا اور 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انسپکٹر واحد گواہ رہ گیا تھا۔ میں اسے بھی اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن سیتارام درمیان میں آ گیا۔ اس کا مشورہ شاید ٹھیک ہی تھا۔ انسپکٹر بھی جہنم رسید ہو جاتا تو میرا شمار بھی مفرور مجرموں کی فہرست میں کیا جاتا، لیکن میں محفوظ تھا۔ قانون کے جو محافظ مجھے حوالات سے نکال کر لے گئے تھے وہی واپس بھی لائے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی قانون کے خلاف تھا۔ وہ زبان نہیں کھول سکتے تھے، چپ رہنے پر مجبور تھے۔ شاید یہی بات انسپکٹر کو الجھا رہی تھی۔ وہ غالباً اپنے اوپر والوں کو میری وحشت کی کہانی سنا رہا ہوگا۔ دوسری جانب سے اس کی کہانی کو جھٹلایا جا رہا ہوگا۔ ایسے بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایماندار مجرم جس پر مستقل جبر و تشدد کیا گیا ہو
جو ہتھکڑی بیڑی میں جکڑا ہوا ہو، اس کے ایک اشارے پر لوہے کے پکے جوڑ اور موٹے موٹے تالے کڑکڑا کر ٹوٹ گئے ہوں۔ اس کے حکم پر 3 جرائم پیشہ افراد نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چراغ گل کر لیا ہوں، اپنے گلے پر چھری پھیر لی، اپنے آپ گولی مار کر ہلاک کر لیا ہو۔ وہ انسپکٹر کے بیان کو اس کے دماغ کا خلل قرار دے رہے ہوں گے، لیکن جب تصدیق کے طور پر انہیں 3 لاشوں کا بھیانک ثبوت ملے گا تو ان کے دماغ کی ساری چولیں بھی ہل کر رہ جائیں گی۔ ممکن ہے وہ ان 3 لاشوں کو میرے بجائے انسپکٹر کے کھاتے میں ڈال کر اسے پھانسی پر لٹکا دیں۔ عملے کے دوسرے افراد بھی عمر قید کی سزا بھگتنے پر مجبور کر دیے جاتے، لیکن حقیقت وہی تھی جو انسپکٹر کی زبان اگل رہی تھی۔ میں بھی اپنے قاتل ہونے کا بذات خود چشمدید گواہ تھا۔ میرے ذہن میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں ایمانداری کے دائرے سے نکل کر قاتلوں کی صف میں جا کھڑا ہوا تھا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میرے کردار کی عدالت مجھے مجرم قرار دے رہی تھی۔ میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ جوگی سیتا رام کی پراسرار اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں ناکام ہو جاتا، وہ کامیاب ہو جاتا۔ لڑائی کے میدان میں بھی ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں بازی ہارتے ہارتے جیت گیا تھا۔ 3 انسانوں کے خون کے دھبے میرے دامن پر موجود تھے، لیکن میں پولیس کی تحویل میں حوالات میں بند تھا۔ بندوق بردار پہرے دار ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ مجھے انصاف کی عدالت میں قاتل قرار دینا ان کے لیے ناممکن ہی تھا۔ ساری باتیں میرے حق میں تھیں۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا خود اپنا احتساب کر رہا تھا جب جوگی سیتا رام کی آواز پھر میرے کانوں میں گونجی۔ کن جھمیلوں میں الجھ رہا ہے مورخ، جو کچھ ہوا وہی بھوش میں لکھا تھا، اور منشیہ بھوش کے لکھے کو کبھی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ اب بھی وہی ہوگا جو بھوش میں لکھا جا چکا ہے۔ جوگی کی آواز میں اطمینان تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا بالک کہ یہ سنسار ایک گورکھ دھندا ہے۔ اس کی اونچ نیچ ابھی تیری بدھی میں نہیں آئے گی۔ ابھی تو تجھے بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ میری سزا کب پوری ہوگی؟ میں نے جھنجلا کر پوچھا۔ پھر دھرم کرم کے چکروں میں الجھ کر ڈگمگانے لگا۔ سیتا رام کی آواز نے جواب دیا، تو نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا کی بات کر رہا ہے؟ دوشی تو وہ ہیں جنہوں نے نردوش ہوتے ہوئے بھی تجھے اس نرک میں جھونک دیا، لیکن اب سمے پلٹ گیا ہے۔ اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب جیت تیری ہوگی۔ انہیں اپنے کیے کی سزا بھوگنی پڑے گی۔ بس ایک رات اور بتا لے، اس کے بعد تیری ساری کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی۔ جوگی سیتا رام نے غلط نہیں کہا تھا۔ دوسرے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کے اپنے پیشہ ور گواہ سابقہ بیان سے منحرف ہو گئے۔ تجمل بخاری کی جگہ جو دوسرا آفیسر کیس بھگتانے آیا تھا وہ بھی بھوکلا گیا۔ گواہوں کے منحرف ہونے کے بعد مجھے باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ مجھے فاضل مجسٹریٹ کی بے بسی پر ہنسی آ گئی۔ میں بری ہونے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ پر پہنچا تو وہاں کسی اور کا قبضہ تھا۔ لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا تھا، لیکن میرے پاس پڑوس میں رہنے والوں کی نگاہوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ میں بے یار و مددگار رہ گیا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے نیچے آیا تو جھرنا سامنے گاڑی میں موجود تھی۔ میں نے کترا کر گزر جانا چاہا،
لیکن اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر میرا راستہ روک لیا۔ میں ایک ضروری کام سے کچھ دنوں کے لیے ڈھاکہ سے باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے حالات کا علم نہیں تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہاں ہوتی تو تمہاری مدد کو ضرور آتی۔ تم نے مجھے اب بھی پہچان لیا، یہ بھی میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ میں نے جواب دیا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ وہ میرے طنز کو نظر انداز کر کے مسکرائی، پھر میرا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں چاہتا تو انکار کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ قدم جما کر کہیں سکون سے بیٹھ کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی چلنی شروع ہوئی تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ شاید اب کرنل مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر کسی مسرت کا اظہار نہیں کرے گا۔ میں تمہیں اپنی کوٹھی پر نہیں لے جا رہی، وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ مجھے ڈھاکہ واپس آتے ہی تمہارے حالات کا علم ہو گیا تھا۔ میں آج صبح تھانے بھی گئی تھی، مگر معلوم ہوا کہ تمہیں عدالت میں لے جایا گیا ہے۔ میں نے تمہارے اپارٹمنٹ پر آ کر تمہارا انتظار کرنا چاہا، لیکن یہاں بھی حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ مجھے ملازمت سے معطل کیا جا چکا ہے۔ میں نے اسے حالات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا، لیکن میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا کہ غلطی کی ابتدا بخاری کی طرف سے ہوئی تھی۔ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں تفصیل جان چکی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، بخاری کو اس کے کیے کی سزا بھی مل گئی۔ تم نے شاید رحیم الدین سے ایک بار پہلے بھی میری سفارش کی تھی۔ میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد قانونی طور پر میری ملازمت ختم نہیں کی جا سکتی۔ تمہارا صرف ایک فون۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، مگر شاید اب وہ تمہارے وجود کو برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس آواز میں بڑے یقین سے کہا۔ اب اسے میرے معاملے میں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میرے لہجے میں اعتماد تھا، اور اس اعتماد کی پشت پر جوگی سیتا رام کی قوتیں شامل تھیں، میں جس کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا۔ اب تمہیں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے جھرنا کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کے گداز ہونٹوں پر لاپرواہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ایسا سحر تھا کہ میں اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس کے لباس سے پھوٹنے والی مسحور کن خوشبو میرے وجود کو گدگدانے لگی۔ وہ کل بھی سراپا قیامت تھی، آج بھی اس کے حسن کی دلکشی میں وہ مقناطیسی کشش موجود تھی جو جن سے مخالف کو مدہوش کرنے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ میری نظریں اس کے لباس پر سرسرانے لگیں، اس کے جسمانی نشیب میری نگاہوں میں اترنے لگے، میرے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں۔ پہلی بار خود جھرنا نے میری طرف پیش قدمی کی تھی۔ میں مجبوراً حالات کا شکار ہو گیا۔ آج وہ ایک شان بے نیازی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سڑک کی جانب متوجہ تھی، اور میں اس کی طرف کھچا چلا جا رہا تھا۔ اس کا قرب مجھے اکسا رہا تھا۔ میں اس کی آغوش میں گم ہو کر ان صحبتوں کو بھول جانا چاہتا تھا جس نے میرے دل و دماغ پر کوئی اچھا اور خوشگوار اثر نہیں ڈالا تھا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کی جانب کھسک کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ کسمسا کر بولی، یہ شاہراہ عام ہے آذر، کوئی دیکھ لے گا۔ تمہیں کس کا خوف ستا رہا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کرنل کا یا کسی دوسرے واقف کار کا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ میرے جملے کی ساخت پر تلملا اٹھی۔ پھر گاڑی یہیں کہیں فٹ پاتھ سے ملا کر کھڑی کر دوں، میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
مجھے خوشی ہے کہ اب تم زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے ہو۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس روز کرنل کی کوٹھی کے مخصوص نگار خانے میں تم کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے لاجواب ہو کر اسے بازوؤں میں سمیٹنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر پھسلنے لگے۔ میں نے کسی حادثے کے خوف سے بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ موت سے ڈرتے ہو؟ اس نے سنبھل کر کہا، پھر بڑے تلخ لہجے میں بولی، مجھے دیکھو، میں نے تنہا ہونے کے باوجود کسی محاذ پر شکست تسلیم نہیں کی۔ صرف ایک بار پسپا ہوئی تھی، لیکن اس پسپائی نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اب میں ایک شخص کی غلطی کا انتقام ہر اس شخص سے لے رہی ہوں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری بات اور ہے، اس نے شوخی اور بے باکی سے مسکرا کر کہا، تم مجھے پہلی ملاقات میں ہی اچھے لگے تھے۔ کیا کرنل کو علم ہے کہ تم کن راستوں پر چل رہی ہو بھی سکتا ہے، وہ شانے اچکا کر بولی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، شاید اس لیے کہ وہی میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ میں جھرنا سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی رفاقت نے میرے ذہن پر بہت ساری چیزیں بڑی حد تک دور کر دی تھیں۔ 20 منٹ بعد اس نے اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان کے سامنے روکی۔ وہ غالباً کوئی کالونی تھی جہاں بے شمار مکانات ایک ہی ڈیزائن کے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، لیکن تعمیر کے اعتبار سے انہیں خوبصورت کہا جا سکتا تھا۔ جھرنا نے مختصر سے پارکنگ کی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پھر میں بھی اس کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اس نے صدر دروازے پر پہنچ کر چابی سے تالا کھولا تو میں نے پوچھا، کیا یہ خوبصورت مکان کسی نے بطور تحفہ دیا ہے؟ نہیں، وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، یہ میرا ذاتی مکان ہے۔ جب میں ماڈلنگ کیا کرتی تھی اس وقت میں نے اسے اپنی کمائی سے خریدا تھا۔ کرنل سے شادی کرنے کے بعد بھی میں نے اسے فروخت نہیں کیا۔ میں مکان میں داخل ہوا تو اس کی خوبصورت سجاوٹ اور دیدہ زیب فرنیچر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ مختصر سے ڈرائنگ روم میں جتنی تصاویر موجود تھیں وہ جھرنا کی تھیں، مختلف انداز میں مختلف مصنوعات کے ساتھ۔ وہ تصویریں اس وقت کی یادگار تھیں جب وہ ماڈل تھی۔ وہ مجھے گھر کا ایک ایک حصہ دکھا رہی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ مکان ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ وہاں ضروریات کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک کارنر میں فون بھی رکھا تھا۔ کیا یہ مکان خالی پڑا رہتا ہے؟ میں نے اسے کریدنے کی خاطر پوچھا۔ ہاں، لیکن میں ہفتے میں 2 مرتبہ یہاں آ کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرتی ہوں۔ اور وہ یکلخت جذباتی ہو گئی۔ تم پہلے مرد ہو جس نے اسے پوری طرح گھوم کر تفصیل سے دیکھا ہے۔ یہاں آنے والے بزنس مین جو مجھے اپنی پروڈکٹس کے لیے بک کرتے تھے ڈرائنگ روم سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے۔ تمہاری فیملی کہاں رہتی ہے؟ میں نے اسے اندر سے ٹٹولنا چاہا۔ میرا اشارہ تمہارے والدین کی طرف ہے۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے ماڈلنگ کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس نے سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ ماں زندہ ہے، وہ کلکتہ میں رہتی ہے۔ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ اسے کرنل سے میری شادی کا پس منظر معلوم ہو گیا تھا۔ وہ غیرت مند تھی، اس لیے یہ دیس ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی؟ میں نے اسے اداس ہوتا دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم پہلی ملاقات میں مجھے اچھے لگے تھے۔ اس نے والہانہ نظروں سے میری طرف دیکھا، بڑی بے تکلفی سے بولی، اگر تم کرنل سے پہلے میری زندگی میں آئے ہوتے تو میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی نہ کرتی۔
یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے، میں نے اس کے چہرے پر پھوٹنے والی شفق کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے تم میری بات نہیں سمجھ سکے، اس نے وضاحت کی۔ یہ میری ذاتی ملکیت ہے اور تم کو بھی میں غیر نہیں سمجھتی، اس لیے جب تک تم ڈھاکہ میں ہو یہیں رہو گے، اور اگر میں انکار کر دوں، میں نے سوالیہ نظروں سے گھورا، تو مجھے دکھ ہوگا۔ اس کی آواز میں اس کی زندگی کی تلخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ میں اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے جواب میں اس کے مرمری ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ آنسو اس کی عقیدت اور محبت کا اظہار تھے۔ ان میں خلوص تھا، محبت تھی، اپنائیت تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی خود سپردگی کا انداز بھی قیامت تھا۔ کیا کرنل کو اس مکان کا علم ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ڈرتے ہو کرنل سے؟ اس نے بڑے پیار سے کہا، پھر ٹھوس لہجے میں بولی، ہاں، اسے اس مکان کا علم ہے، لیکن وہ ادھر کا رخ کبھی نہیں کرتا۔ یا یوں سمجھ لو کہ اس کی غیرت اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے۔ وہ صرف اپنی کوٹھی یا 2-4 بوڑھے کھوسٹ دوستوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ میں تمہاری پیشکش فی الحال قبول کیے لیتا ہوں، لیکن میں تمہاری بات سمجھ گئی۔ اس نے مجھے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، جب تمہیں اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ ملے تو چلے جانا۔ وہ میرے ساتھ 3-4 گھنٹے گزار کر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے وعدہ لیا کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے فون کرنے سے دریغ نہیں کروں۔ اس نے اپنی گاڑی بھی چھوڑنی چاہی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ گلے مل کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، لیکن اس کے بدن کی خوشبو بڑی دیر تک میرے وجود کو مہکاتی رہی۔ میں 10 روز کا تھکا ہوا تھا، غسل کر کے لیٹا تو گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ مجھے کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ میں کب تک دنیا و مافیا سے بے خبر رہا، مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ دوسری بار مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی کے قہقہوں کی آواز میرے وجود کے سناٹے میں گونجتی سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ روشنی کے باوجود وہاں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن قہقہوں کی وہ آواز بدستور سنائی دیتی رہی۔ وہ اسی دیوانے ملنگ کی بے ہنگم قہقہوں کی آواز تھی جسے میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ میں نے پورا مکان چھان مارا، کونے کھدروں میں جھانک کر دیکھا، لیکن وہ جسمانی طور پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اس کے قہقہے در و دیوار سے ٹکراتے پھر رہے تھے۔ تم کہاں ہو؟ میں نے اسے سنجیدگی سے پکارا۔ میرے سامنے آؤ، مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میری آواز ابھرتے ہی اس کے قہقہوں کی آواز بند ہو گئی۔ میں ابھی اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھا کہ مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ خوابگاہ میں تنہا نہیں ہوں۔ میری چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ وہاں میرے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر اسی دیوانے ملنگ کا تصور ابھرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جوگی سیتا رام تھا جو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا مجھے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم کب آئے؟ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا میرے آنے سے تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ مجھے عدالت کا فیصلہ